بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو خبریں ہیں بلکہ تین خبریں ہیں جو عمران خان صاحب سے متعلق ہیں، اور وہ اس وقت آپ کے سوشل میڈیا سے لے کے نیشنل میڈیا تک سرکولیٹ کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ دو خبریں سرکولیٹ کر رہی ہیں، نیشنل میڈیا کے اوپر ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے، اور یہ تینوں خبریں عمران خان صاحب کی دیدہ دلیریوں، فنکاریوں اور ریاست نے جو آنکھ بند کر رکھی تھی عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب لاڈلے تھے ایک حد تک، ایک وقت تک. آہستہ آہستہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی دا کٹا کھول جائے، پنجابی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں، تو چھتی وہ بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ تو پروجیکٹ عمران خان تھا. اس کے پالنے والے، اس کے چلانے والے، اس کی آبیاری کرنے والے ابھی تک سسٹم میں موجود ہیں. اور سسٹم سے مراد یہ ہے جوڈیشری، سسٹم سے مراد یہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، سسٹم سے مراد ہے پاکستان کے تمام قسم کے جو سی ایس پی کیڈرز ہیں، کارڈرز کہتے ہیں ویسے ان کو، تو یعنی پی ایس پی سے لے کے بیوروکریسی، یہ بیوروکریسی کی ہی اقسام ہے ساری کی ساری. سی ایس پی پی ایس پی یعنی کہ پولیس سروس کے لوگ. یہ اس فقیر نے آپ کو بتایا تھا کہ جب 18 مارچ کو عمران خان صاحب پیش ہونے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب ان کو لگا کہ ان کو وہاں پر گرفتار کر لیا جائے گا یا گولی مار دی جائے گی، اور ان کو لگا کہ جنرل فیصل نصیر بھی وہاں پر موجود تھے جوڈیشل کمپلیکس میں، اور جو پولیس کی وردیوں میں جو تھے آرمی کے کمانڈوز تھے وہاں پر، اس طرح کی جو ان کو باتیں جو لیک ہوئیں بتائی گئی تھی. وہ ایک ایس پی تھا نیازی، اس کی پھر وہ غلط انفارمیشن تھی بائی دا وے. اور ایک کام ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ جو ہمارے خفیہ والے ہیں، وہ جو فوجی نہیں نان ہوتے ہیں نا آئی ایس آئی میں، بات ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ جو تعداد ہے وہ سول لوگوں کی ہے، یعنی عام پاکستانیوں کی ہے، آرمڈ فورسز سے تعلق رکھنے والے لوگ کم ہیں. تو وہ جو تھے وہ پولیس کی وردی میں وہاں پر موجود تھے. اب یہ کیوں تھے کیوں نہیں تھے، اس کی ان کے پاس 100 طرح کی ریزنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ 5-6 لوگ تھے، ہم نے وردیاں منگوائی تھیں. یہ ایک مجھے کسی نے یہ والی بات شیئر کی تھی میرے ساتھ. تو ارادے ارودے کوئی نہیں تھے جو خان صاحب نے بات بڑھا چڑھا کے جس طرح سے پیش کی. ویسے بھی ایک وہ پوری اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی کہ دکھ تھوڑا تے ودان بوتا، یعنی کہ آپ کو اگر کسی نے دیکھا ہے، کسی نے ہاتھ لگایا ہے، تو وہ اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کریں کہ یوں تاثر جائے پوری پاکستان کے اندر ان کی جو فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی، کہ بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ کربلا مچنے والی ہے، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ اس طرح کی جو عمران خان کی سپورٹ تھی اندر، وہ لاڈلے تھے. جو میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہ لاڈلا پن اب ختم ہو رہا ہے. وہ جو آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، یعنی کہ جو پروجیکٹ عمران خان کے جو سپورٹر تھے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا عدلیہ میں تھے، عدلیہ میں ہیں، سی ایس پی افیسران میں تھے، بیوروکریسی میں تھے، ہیں فوج میں تھے، اب چپ کر کے بیٹھ گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو گئے ہیں، ایک وقت لگے گا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ پاکستان کی فوج کو بذات خود ہوا ہے. جو پروجیکٹ عمران خان تھا 2010 سے، دو پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا شروع ہوا ریاستی خرچے کے اوپر، سرکاری خرچے کے اوپر، ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اس کا سب سے پہلے جو کیجویلٹی ہوئی تھی، یا سب سے پہلی جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو قتل ہوتا ہے وہ سچ کا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ایک وہ 5ویں پشت کی ابلاغی جو جنگ تھی، دوغلی ابلاغی جنگ رضی دادا جو کہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو کیجویلٹی ہوئی تھی وہ سچ کی ہوئی تھی. اور وہ سچ سب سے پہلے جو تھا وہ ہمارے فوجی خاندانوں میں معذرت چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے، لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے. پھر یہ قانون لانے پڑ رہے ہیں ان کو، تو وہ وہاں پر ہوئی تھی کہ ان کو سچ سے ان کا مکمل طور پر یقین اٹھ گیا تھا، اور جھوٹ ہی ان کو جو پروپیگنڈا لوگوں کے لیے کر رہے تھے اسی کے اوپر وہ خود یقین کر بیٹھے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ان کو کچھ دن میں تارے بھی نظر آئے ہیں، ان کی کچھ آنکھیں بھی کھلی ہیں، اور وہ اب تھوڑا سا کنٹرول میں ہیں. اور جو ابھی بھی سمجھتے ہیں فوج کے اندر یا ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ لوگ ہیں کہ نہیں عمران خان ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہو گیا، یہ تو فلاں ہو رہا ہے، یہ تو جبر ہو رہا ہے، وہ لوگ اول تو تھوڑے ہیں، اگر ہیں بھی تو تھوڑے ہیں اور خاموش ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چوں بھی نہیں کر رہے. 9 مئی کے بعد ان کی آنکھیں اچھی خاصی کھل گئی ہیں. تو وہ سپورٹ ختم ہونے کے بعد
اب ریاست کی آنکھیں کھل رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب کے دو چار بڑے کردار کے مطلب ایک عام آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو ریاست جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ایکشن لے لیتی ہے. ان میں سے ایک خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. ایک خبر ان کے جو مداح سرا ہیں یا ان کے جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایک ٹویٹ سے ہمارے ہاں پہنچی ہے, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اگر وہ خبر درست ہے. تو میں نے اپنے سورسز سے پتہ کیا ہے وہ خبر کسی حد تک بلکہ کافی حد تک درست ہے. ان کے اوپر براہ راست وہ ٹویٹ ٹھیک کیا اس شخص نے کہ وہ دو شخصیات ہیں. ایک شخصیت ہے وہ یو اے ای میں پاکستانی سفارت خانے میں, ایک کا نام ہے حسن افضل صاحب, یہ فارن آفس کے ملازم ہیں, اور ایک کرنل حسن طور تھے جو وہاں پر وہ ہوتے ہیں نا اسٹاف میں شامل تھے. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ آئی ایس آئی کے تھے اور یہ بیسیکلی توشہ خانہ میں وہ اس طرح سے جو ٹارگٹس ان کو دیے گئے تھے وہ ان کو اچیو نہیں کر سکے. احکامات انہوں نے, یہ تو سیدھا الزام جو ہے وہ لگاتے ہیں جنرل عاصم منیر کے اوپر کہ جو ٹارگٹ تھے جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو نہیں انہوں نے کیا, تو اس لیے ان کو تھوڑا سا منظر سے ہٹا دیا گیا, بلکہ پورا منظر سے ہٹا دیا گیا ہے. تو میں اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ والی بات جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور یہ میرا فون آ گیا بیچ میں اس فون کو بند کرتا ہوں. اب سنیے, یہ صاحب جو ہیں وہ ادیر راجہ آدر راجہ جو بھی نام ان کا, آج جی ایچ کیو ابلیغ عاصم منیر کی خواہش پر آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے. ماشاءاللہ اب انہی سیاسی جماعتوں کے قائدین پر بھی پی ڈی ایم انہی ترمیم شدہ قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. پاکستان میں اس حکومت کے ذریعے مارشاء اللہ کو قانونی شکل دینے اور اسے باقاعدہ بنانے کی راہ پر گامزن ہے, جہاں انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کا کوئی احترام نہیں ہے. لیکن میرا سوال درج ذیل کہانی ہے, میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے؟ کہانی پڑھیں اور بتائیں. حسن افضل خان تصویر میں نظر آ رہے ہیں جو کونسل جنرل دبئی تھے, کو عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں مجرمانہ کردار ادا کرنے اور حکومت کو مثبت رزلٹ دینے میں ناکامی پر تقریباً 1 ماہ قبل برطرف کر دیا گیا تھا. نہ صرف وہ بلکہ لیفٹیننٹ کرنل حسن طور, ایک شاندار آفیسر جو دبئی میں آئی ایس آئی کے رابطہ افسر تھے, کو بھی اس کیس میں مطلوبہ نتائج نہ دینے پر واپس بلا لیا گیا ہے. دونوں افسران کو مدت پوری ہونے سے پہلے ہی واپس بلا لیا گیا ہے. کور سٹوری میں بتایا گیا ہے کہ انہیں کچھ بہتر اسائنمنٹس پر تقرری کے لیے بلایا گیا ہے, جبکہ دونوں افسران کو ڈمپ کر دیا گیا ہے. دونوں افسران نے اپنے قانونی فرائض بخوبی نبھائے, لیکن آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کے مطالبات روز بروز بڑھتے جا رہے تھے. ایماندار اور بہادر دونوں افسران نے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے انکار کی قیمت ادا کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ اندر سے لیک ہوتی ہے جو جا رہی ہے, کیونکہ یہ دونوں کام ہوئے ہیں. اور یہ جو کور سٹوری انہوں نے خود ہی بتا دی ہے, یہ کور سٹوری ان کے خیال میں وہ کور سٹوری ہے, حالانکہ میں نے جو پتہ کروایا ہے ان کو اس طرح کی نہ کوئی بات بتائی گئی ہے, نہ کہی گئی ہے, نہ ان کو اس طرح کا کوئی اسائنمنٹ دی گئی تھی. یہ میں نے یعنی آپ سمجھیں کہ میں نے براہ راست ہی, ایک طرح سے براہ راست نہیں کہنا چاہیے, بالواسطہ طور پر میں نے ان دو افسروں میں سے ایک کے ساتھ رابطہ کر کے ذرا پوچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اس طرح کی اسائنمنٹ نہیں ملی ہوئی تھی, اور اگر اسائنمنٹ ملی ہو, بگوڑا نہ ہو, اسائنمنٹ ملی ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ لائن کو بیٹ کرنا ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اسائنمنٹ نہیں ملی تھی, ہمیں تو جناب وہ مطلب کچھ یہ جو کور سٹوری والی بات ہے, اصل بات وہی ہے یہ جو انہوں نے بات کی ہے. اب مسئلہ کیا ہے, اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست نے جن چیزوں کے اوپر ذرا سلو تھی, آنکھیں بند کی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے متعلق, وہ اب آنکھیں بھی کھل چکی ہیں اور تھوڑا سا کام سپیڈ بھی پکڑ گیا ہے. اب جو ریاست کے جو لوگ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے, اب وہ اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کر پا رہے. اس کی یہ توشہ خانہ سے متعلق بات کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ خلط ملط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ توشہ خانہ 190 ملین کیس, فارن فنڈنگ کیس, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وہ کیس ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں آتے ہی آتے ہیں.
آپ کیس کو لٹکا سکتے ہیں، تھوڑا سا گھما سکتے ہیں، پھرا سکتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب جیسے وکلا کی خدمات لے سکتے ہیں، خواجہ حارث صاحب جیسے بڑے وکلا آپ کے پے رول کے اوپر ہوں، آپ کی وکالت کر رہے ہوں، تو یہ عدالت کو تھوڑا سا گھما سکتے ہیں. لیکن جو انصاف سے یا جو عدالت کو فیصلہ کرنے سے تو نہیں روک سکتے. تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جس میں عمران خان صاحب پورا پھنستے ہیں. تو اس لیے اب اس کو تھوڑا سا گہنانا، اس کے اوپر گند ڈالنا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھے اڑانا، گرد اڑانا اردو میں جس کو کہتے ہیں، یہ گرد اڑانے کی کوشش ہے. کیونکہ بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. وہ جو بینچ بنا تھا یہ دوڑ کے گئے تھے، جو جج ہیں دلاور صاحب ان کے خلاف دوڑ کے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، پھر وہاں سے یہ اوپر گئے سپریم کورٹ میں ان کو لگ رہا تھا کہ بندیال صاحب کہیں گے میں صدقے میں واری، بسم اللہ. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے بینچ جو ہے وہ ان کے عمران خان صاحب کی توقع سے بالکل ہٹ کے بنایا. نہ اعجاز الاحسن تھے اس میں، نہ عائشہ ملک تھی، نہ کوئی شاہد، وہ جو بھی شاہد کیا نام ہے ان کا، میں بھول گیا ہوں نام جج صاحب کا. تو اس طرح کا کوئی جج، منیب اختر ٹائپ کوئی جج نہیں تھا. کون تھے؟ یحییٰ آفریدی اور مسرت ہلالی. انہوں نے کہا کہ جی اس اسٹیج کے اوپر تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے. قصہ مختصر کہ بندیال صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ گند اچھالا جائے. ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ کیس کیونکہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی داد رسی نہیں کی، ان کی خواہش کے اوپر عمل نہیں کیا. اب جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے، سزا سنائی جائے گی، اس کے بعد پھر جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. عمران خان صاحب نہیں بچتے اس میں. تو قصہ مختصر کہ یہ اب گند اچھالا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ دیکھیں فلاں. اب اس میں جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مفرور ٹائپ جو لوگ ہیں، فوج کو ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن دے رہا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. مطلب میں تو بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی قوانین لے آئیں، اس طرح کے کام ہم جیسے صحافی نہیں کرتے. یہ مخبریاں کوئی بھی نہیں کرتا. یہ کام آپ کے اپنے لوگ کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ فوج میں صرف کیا ہوا نا، جو بندہ یہ والی باتیں کر رہا ہے اور جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں. ہمیں تو انفارمیشن دیتے ہوئے جناب وہ دندل پڑ جاتے ہیں لوگوں کو. ہمارے ساتھ تو ہم خبر دیتے ہیں حضور، پروپیگنڈا نہیں کرتے یا کسی کو بدنام نہیں کرتے، یا کہہ لیں کہ بدنام کرنے کی نیت سے کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے. یہ تو پہن نے کم چکیا ہوا ہے. اور کون ہے؟ اپنا ہی بھتیجا پتر، اپنا ہی سابقہ افسر. تو خیر قصہ مختصر دوسری خبر کے اوپر آ جائیں. دوسری خبر ہے کہ آرمی ایکٹ کے خلاف جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی اس وقت عدالتوں میں ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت 9 مئی کے جو ملزمان ہیں یا جو ذمہ داران ہیں یا جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چلنا چاہیے، نہیں چل سکتا. لیکن آرمی ایکٹ میں ہی ترمیم تھی اور سینٹ میں پوری پی ٹی آئی نے باجماعت جو ہے وہ ووٹ ڈالا. اب عمران خان صاحب کو خبر ہوئی ہے کہ وہ جناب ووٹ پہ آ گیا. اوہ کی ہو گیا، انکوائری کرو. انکوائری کون کریں گے؟ شبلی فراز صاحب. اور انکوائری کیا ہوگی؟ ووٹ کس طرح پڑا ہے، کیوں پڑا ہے. پائن ووٹ پڑا ہی سی، ووٹ تو ڈلے گا. ووٹ تو جناب لائن میں ڈل کے ڈالیں گے سارے کے سارے ووٹ. وہ کیا پی ٹی آئی تو کیا نون لیگ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی، سب ڈالیں گے ووٹ. اور یہ بیسیکلی دیکھیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ڈنڈا پیرے بگڑیا تگڑیاں دا. تو یہ اب وہ 2 نمبری کر رہے ہیں خان صاحب. لیکن جو اصل بات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ تیسری خبر ہے. وہ تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. ایک دن پہلے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلا ٹویٹ میں پڑھ کے آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود چونکہ تشنگی رہ جائے گی، انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کو کوٹ کر کے جو انہوں نے 26 تاریخ کو کیا تھا وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. بلکہ میں کرکس بتا دیتا ہوں کہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے میرے کے جاننے والے نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے جو وہ جوتا بھجوایا، اور جو ڈرائیور جوتا چھوڑ کے گیا ہے پولیس اس کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ تم سٹیٹمنٹ دو کہ تم عمران خان صاحب کو کوئی منشیات سپلائی کرنے گئے تھے. یہ ٹویٹ کو انہوں نے کوٹ کر کے ٹویٹ کیا ہے 29 یعنی کہ آج، اور فرماتے ہیں کہ وہ ڈرائیور جو میری رہائش گاہ پر جوتے دینے آیا بالآخر پولیس کی جانب سے اس کے گاؤں سے اٹھا لیا گیا ہے. مقامی پولیس نے اس کے اہل خانہ کو بتایا ہے کہ لاہور پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے ان پر محض
اس لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ اس نے ایک ڈبہ پارسل زمان پارک پہنچایا تھا۔ ایک دن سے کچھ زائد کا وقت بیت چکا ہے اور اس کے اہل خانہ مقامی طور پر تمام تھانے بھی چیک کر چکے ہیں، مگر ابھی تک اس کا کچھ بھی سراغ عطا پتہ نہیں۔ بزور جبر اس سے ایک جھوٹے اعترافی بیان کہ وہ عمران خان کی رہائش گاہ پر منشیات چھوڑ کر آیا تھا پر مجبور کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جھوٹے اور جعلی مقدمے میں مجھے نامزد کرنے کی مایوس کن اور بھونڈی کوشش میں ایک غریب آدمی اور اس کے اہل خانہ کو ڈرانے، دھمکانے اور ہراساں کرنے کے ساتھ اس اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ان 14 ماہ کے دوران جب بھی میں سوچتا کہ اب اس سے بڑھ کر کیا حالات خراب ہوں گے یا کوئی حکومت واقعی اپنے شہریوں سے ایسا وحشیانہ برتاؤ کر سکتی ہے، تو ہر مرتبہ مجھے شدید دھچکا لگتا، کیونکہ ہر مرتبہ یہ میرے تصور و خیال سے کہیں زیادہ نیچے گرتے اور بدقسمتی سے شہریوں کو ہمارے نظام عدل سے کچھ بھی تحفظ میسر نہیں۔ ماشاءاللہ، اب نظام عدل سے بھی ان کو کوئی تحفظ محسوس نہیں ہو رہا۔ سر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب بندیال صاحب کی بس ہو گئی ہے، میری بس وٹولنا ہے جی۔ تو یہ عمران خان صاحب کا پرانا وتیرہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ ہمون چودھری کے منہ سے سن چکے ہیں، بڑے لوگوں سے باتیں سن چکے ہیں جو عمران خان صاحب کو قریب سے جانتے ہیں، ان سے سن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جب یہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو بھی منشیات کے عادی تھے، ایک بندے نے ان کا علاج کیا تھا، ڈاکٹر ہے، وہ لاہور میں پایا جاتا ہے، ماشاءاللہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت آنے کے اوپر وہ کسی فورم کے اوپر، ورنہ تو وہ اس طرح کی کنٹروورسیز میں لوگ پروفیشنلز نہیں پڑھتے ہوتے، اگر ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے وہ کبھی سٹیٹمنٹ دے دیں، لیکن پرانی بات ہے، وہ ولی توبہ طائب بندہ کر لیتا ہے، لیکن خان صاحب نے توبہ طائب نہیں کی ان کے خیال میں بھی۔ وہ بیہیویئرز کو، رویوں کو، وہ جو چونکہ وہ ہیں ہی وہ منشیات کے عادی لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے والے، تو وہ بڑی بندے کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کون سا نشہ کرتا ہے، کون سا نشہ نہیں کرتا۔ تو ان کو ابھی تک لگتا ہے کہ خان صاحب کی لچھن جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، ان کی عادتیں خراب ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ جب بھی کوئی، ان کو پتہ ہوتا ہے نا، سر چور کی داڑھی میں تنکا، چور کی داڑھی میں تنکا، کہ چور کو پتہ ہوتا ہے اس نے چوری کی ہے، تو جب چوری کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جناب وہ پہلے یہ اس طرح کی حرکتیں، یہ نیچرل ہے، یہ ہیومن سائیکی ہے، انسانی نفسیات ہے کہ وہ پہلے سے واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں تو ننگیا چور وہ تھے نا، وہ ایک پنچایت لگی ہوئی تھی کہ چور ہے تو چوری ہوگی تو کس طرح ہوگی، ہر بندہ اپنا اندازہ لگا رہا تھا۔ یہ شوقی خان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اتھو میں ننگیا چور ہی بولتا ہے تو اتھے میری پگ ڈگ پئی۔ تو انہوں نے کل وہ ساڑھے جو کل کسی ایک نے نہیں ہونا، تو اب یہ میری کردار کشی کریں گے۔ ویڈیو آڈیو آ گئی تھی، ویڈیو وہ لوگ شرم کے مارے نہیں دے رہے، بقول رانا ثناء اللہ کہ انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، بلکہ وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، اور وہ ویڈیوز دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ میرا تو حوصلہ نہیں پڑا۔ اور سر شرفا جو ہے یہ بھی نا ذہنی بیماری ہوتی ہے، آپ جنسی رویوں میں ایک حد سے نیچے گر جائیں تو یہ بھی ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے۔ جب آپ کے لیے وہ کہتے ہیں نا بے معنویت ہو جائے پیدا، کہ آپ کے لیے کوئی چیز نہ رہے، تو پھر آپ کوئی وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں فینٹیسیز میں اور پھر مہم جوئی کی طرف چل نکلتے ہیں۔ تو خیر میں یہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی غلط علتیں پڑی ہوئی ہیں، مجھے تو تیری لت پڑ گئی ہے جی۔ جو علتیں ہیں نا خان صاحب کی، یہ وہ کھلنے جا رہی ہیں اب، کیونکہ ریاست نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ سر بڑے بڑے افسروں کو پتا ہے کہ پائن کی کر دینا، اور پھر یہ بطور وزیر اعظم کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ میں نے وہ کہانی آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ فلور نمبر 4 پہ کیا ہوتا تھا۔ سر یہ میں اگر کہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کچھ پلید لوگوں کے ٹولے سے، وہ کیا میں اس کو کہوں گا کہ بڑے کبھی قسم کی جو حرکتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹولہ جو ہوتا ہے کہ جو مطلب منشیات، جنسیات اور اس طرح کے جو خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، جن کے لیے روٹین میٹر ہوتے ہیں، یہ وہ والا گروہ تھا، اور پاکستان کو اس گروہ نے گھیرا ہوا تھا۔ مطلب آپ کا چیف اسپائی جناب اپنے افسروں کی اور اپنے لیڈروں کی ہنی ٹریپ میں ڈال کے لوگوں کی بڑی بڑی کیا میں کہوں ویڈیوز بنتی ہوں،
سر کیا دور تھا، کیا پلید قسم کا دور تھا. خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لگ رہا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ ہونا ہے اور شور ڈال رہے ہیں، اور یہ ہونا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہونا ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ شاید خان صاحب کے پردوں کے اوپر گناہوں کے اوپر پردہ نہ ڈالیں اور چیزوں کو بے نقاب کریں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.